اور اتنے جا کے محمد نے داخل کرا کے گئی تھی باہر آ گئے یار رو کے آپ پیچھے بھاگتی تھی لیکن دوسری امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ادھر آج آپ اپنی کو اچھلے کا کہہ کے اچھلے والی نئے آپ نے کھولتے رہے کلمہ چوک سے آ رہی کیا اپنی سچ تو سمجھ نہیں آتا دیکھا نا ہوں بچے بڑے ہو گئے انہوں لینے تو دینے دے ٹھیک ہے جس طرح آپ ان کا ناک پکڑ پکڑ کے ماں باپ ہمارے ناک پکڑ پکڑ کے گولیاں کھلاتے تھے اب ہماری وارڈ میں ماں باپ کو بچے ناک میں نالی ڈال کے خوراک دلاتے ہوتے ٹھیک ہے جس طرح آپ ان کی نکرے نیچے کر کر کے ٹیکے پیچھے پہ لگواتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو اچھا سا ٹیکا لگائیں ٹھیک ہے گودیوں میں اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں ماں باپ ٹھیک یہ اتنا مال اتنا دینا ہی پڑنا ہے جس نے جو کیا وہ وہاں پہ ادھر سارا صاحب برابر ہو جائے گا باقی رہ جائے گی سونے دی ٹھیک ہے وہ ایک دن اس نے رکھا ہوا ہے اس دن بھی رحمان ہوگا ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تصویریں لکھ کے پڑھتے ہو ٹھیک ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ خود بڑے وظیفے وغیرہ پوری رات جاگتی رہتی ہیں ان کو نہیں یہ کہنا ہے یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو منافع سے ہی بچنا ہے ان بیچاروں کو نہیں یہ بات ہے بزرگان کو نہ منع کیا کرے کیونکہ وہ تو جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں آگے ہم خدا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو انہیں سمجھ آتی جتنی آتی وہی پڑھی جا رہے ہوتے ٹھیک آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو پڑھنا ہے وہ کرنا بھی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے بی اے کر لیا تو سارے پوچھتے ہیں اچھا پاس ہو نہیں ہو جی پاس ہو اب کیا کرنا ہے جاب شروع کی ہے اگر آپ نے میں نے ایم اے کرنا ہے تو انہوں کوئی بڑا کہہ رہا ہے پڑھی ہی جانا ہے تو کچھ کرنا نہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ نا مسئلہ ہے کہ جی پڑھی ہی جانا ہے ہم پی ایچ ڈی کر رہی وہ بھی کرنا ہم پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنا وہ بھی کرنا ہوں اسی پڑھائی کرنا پڑھنا بھی ہے تو پڑھائی جانا ہے ٹھیک ریٹائرڈ ٹیچر بھی ہے نا پڑھا بھی دیا نا ابھی وہ پھر پڑھنے پہ گئے وہ کچھ کرنا بھی ہے ٹھیک ہے سارے یہی پوچھتے ہیں نا کہ پڑھی جانا ہے کچھ کرنا بھی ہے تو یہ ہاتھ ایسے بھی ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی ہم کرنے تھے نا لیکن انہوں نے بانٹا ہے نا بچوں میں ادھر تو بانٹا ہے انہوں نے اب بھی پڑھی جا رہی ہیں فرشتوں کو پڑھا رہی ہیں ٹھیک ہے وہ فرشتے جو جنہوں نے قبر میں آنا انہوں نے پہلے ہی پڑھائی تھا تسبیحاں پڑھ رہی ہیں اچھی بات ہے یہ ان کی سمجھ ٹھیک ہے اب اس تسبیح پہ عمل بھی کرنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہوں اگر وہ بھی کر رہی ہیں یہ ساروں کو نہیں منع ہے یہ ان لوگوں کو منع ہے جو پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کئی بار کہ میرے پاس آتے ہیں سائیکی کے مریض بن کے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اتنا دیتی دلاتی ہوں اتنا میں نے اتنا کو کیا بتاؤں بس رہ لیجیے وہ پتہ پتے رکھے مطلب ہر وقت ہمارے گھر سے لنگر جا رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی تصویریں پڑھتی ہوں اتنی الگ ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہی تھا لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ڈاکٹر صاحب ایک ہی بیٹا وہ رشتے رکھ کے اچھا تجھے تصویریں پڑھتے ہو بوڑھا اس لیے کتنے سی منڈر کے آگے دے رکھنا سی وہ میرے یہاں پہ بات کرے نام تو نہیں لے رہا وہ میرے بھائی نے ستیہ ناش کر دیا اس کے ساتھ بدفعلی کر دی وہ بچہ سائیکی کا مریض ہو گیا اسی طرح کے لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا میں کہتی تسی مسئلے کو اٹھ کے دیکھتے رہنا سی کہ بڑا منڈا تھوڑے والے سی تسی پڑھا دے والے تو ٹھیک ہے سامنے بھائی سے یہ سوچ نہیں سکتے یہ سارے بھائی حامیر کا بھی بھائی تھے جو ذمہ داری آپ کی تھی وہ آپ کی تھی جیسے جس کلاس کو یہ پڑھاتی تھی اگر وہ شور کری جا رہی ہے اور یہ ساتھ والی مسجد میں آ کے نماز پڑھی جا رہی ہے تو ہیڈ مسٹر سلیمان کی نماز پڑھاتی تھی مجھے نہیں یاد ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی نماز تو اس کلاس میں تھی انہوں نے تو مجھے نماز پڑھنی تھی ٹھیک ہے نا اس طرح جس وقت کو ماں باپ دھیان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں بچی پہ جن آتا ہے بچی پہ جن نہیں آتا اس کو خالی تنگ کر رہا تھا اس کو مامو تنگ کر رہا تھا اس کو کک تنگ کر رہا تھا آپ نے کیوں نہیں پتہ کیا ہم نے بچی کا دھیان کرنا ڈاکٹر صاحب میں تو صلاۃ التسبیح جب تک سو رہا پھر نہ پڑھ لوں یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ لو تم صحابہ نے بھی قسمیں کھا لی تھی ہم نے نماز ہی پڑھی جانی ہم نے روزے ہی رکھی جانے ہم نے شادیاں ہی نہیں کرنی ہم نے سونا ہی نہیں ہے ساری رات جاگنا ہے نبی کے مطلب میں ان قسموں کا کفارہ دو ختم کرو کیوں پڑھی ہے تم نے کیوں قسمیں کھائی کہ جی ہمیں پتہ چلا آپ تو 2 نفل پڑھ کے سو جاتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ تو نبی ہیں کہ مسیح کے میں پاس ہو گئے میں نے کہا اچھا تسی میرے تو بھی اگے جاؤ گے امام سے آگے جا رہے ہیں وہ رات کو سو رہے ہیں یہ جا رہے ہیں
اوپر سے آئے تو کرسی پڑی جائے، ڈاکو نہ آئے، پڑی جاؤ گے، اللہ کہے گا چل تو جاگنا پہ پھر میں چل کسی اور کو سواواں، کیونکہ آپ کی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات اللہ نے پریشر ایسا کریں گے ان کو منع کرتا ہوں جو پھر اللہ یا اللہ نے اتنی ایسا کرسی پڑی، ڈاکو پھر آ گیا 1.5 سال تک کرسی نہیں چھڑتا، پھر وہ کرسی آیت الکرسی پڑھ کے آ گئے، اس کی ایک بار کی آیت الکرسی اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے، لیکن ڈاکو نے پڑھی ہے، ڈاکو کو بھی پتا ہے کہ میں نہیں کرنا جو کرنا ہے، ڈاکو کو پتا چل گیا کہ کرسی والے کو اصل میں پہچاننا ہے، آیت الکرسی کا تو مطلب تھا کرسی کا اشارہ، تو کرسی کے اشارے سے کرسی والے تک پہنچنا تھا، انہوں نے آیت الکرسی کا یہ بت بنا لیا، آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے، تو نبی پاک کو پتہ نہیں چلا بدر میں کہ یار سارے ایسے مدینہ ہی بیٹھو، آج وہ سارے آیت الکرسی پڑھیے، آج وہ اتنے لاکھ بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پھر سارے دیکھیو سارے ہو گئے، ہم نے خود کھڑا ہم نے ہونا ہے، پھر بھی فیصلہ کرسی والے نہیں کرتے، لیکن اگر آیت الکرسی سے آپ جلد آ رہے ہیں تو یہ تو آپ جادو کو نابود کر رہے ہیں قرآن سے۔ ہم نے اس کو مومن کے لیے شفا، مومن کے لیے شفا رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے، ظالم اسی میں سے اپنے لیے خزانہ بڑھا رہے ہیں، ظالم خودکشیاں کری جا رہے ہیں خود ہی۔ ڈاکٹر صاحب میں اتنی تسبیحیں پڑھتی ہوں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرے خون جاری ہوتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی مجھے یہاں ناخن مانگتا ہے، آپ کو منع کیا جا رہا ہے، جو خون جاری ہو رہا ہے، آپ کا وضو توڑا جا رہا ہے، کیا باز آئی؟ نہیں میں تو استغفار ہی پڑھتی ہوں، حضور نے کہا جتنی زیادہ کرو، حضور نے کہا جتنی زیادہ کرو، عاجزی میں کرو، آپ نیکی کر کے بھی آخر میں نہ رہے، استغفار میں رہے کہ یا اللہ پتہ نہیں تیری مرضی کے مطابق نیکی بھی صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ کھانا تو کھلایا لیکن پتہ نہیں ہے، یا اللہ جو تم نے توفیق دی ہے میں نے اس کا نہیں کیا، یہ تھوڑا ہے کہ آپ اور اوپر سے ان سے پوچھو، یہ ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی نیک ہوں، ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی ہے، میں تجھے تسبیح مانگتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سارے سسرال والے جو ہے میرے خلاف، ڈاکٹر صاحب اسکول میں بھی ایک عورت ہے وہ میرے، یہ جس کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی ہیں ان کو تسبیح، کیونکہ ان کا قلب سخت ہو رہا ہے، جب ان کا قلب سخت ہو رہا ہے تو ان کو آدم میں خامیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی عبادت ان میں کبر پیدا کر رہی ہے، تکبر پیدا کر رہی ہے، اور عبادت سے تو عاجزی آتی ہے، حضرت تو چھوٹنے کا نام ہے، عبادت سے کہنا میں کچھ نہیں کر ضرور میں نے کچھ غلط کی ہے، میرا ہونا ہی جو ہے غلط ہے، جب گویا مجھ کو ہونے دے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوں، کہ میرے ہونے سے کوئی کام خراب ہوا، یہ اللہ ہی ہوتا سے پوچھنا کہ میں نے کوئی لفظ ہے میں نے کچھ غلط کیا نہیں، اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا، اردو کہیں جا رہا ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، جادوگر بھی طاقتور ہے، ان بندی جا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ بھی رہے اور مان پھر جادوگر کو ہے، جن کو ہے طاقتور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اصل طاقت اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو جنوں سے پوچھا تو وہ بیچارے آپ جوڑے ہوتے بھجن، اسی تو پاکستان آئے بھی صرف ساڑھے بڑے بھجن آتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ ترین ہندوستان کو میں نے پوچھا میں بھی آپ کدھر ہونا ہے کرنا بھجن، میں کدھر نہیں ہونا، میں تو یورپ سے امریکہ سے چلتے چلے گئے انہوں نے خاص کر گیا ہوں، میں کہا پاکستان بھجن سے جنہوں کو آئیڈیا لینا ہو پڑتا ہوں کی لوڑ ہے کہ تسی آپس سے کافی خود کو بھی تسی کو یہ لگتا کہ جی ہو مینوں بھی لوڑ بڑے بھجن نہ مرے تمہارے سے پہلے ہی ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں، سب سے آخر میں آئے تھے، لیکن اللہ نے کیا بھی کہ بس یہ میرا فائنل شاہکار ہے، سب اس کے اندر آ رہا ہے، ایک کوئی نہ بنے، تو زمین و آسمان اللہ نے مسخر کر دیا تھا، ساڑھے کو کہتے ہیں ساڑھے میں تک فیصلہ نہیں ہوا شلوارا کیا کرنی ہے نیاں کرنی ہے، ہاتھ ہتھے بننے نے ہتھے بننے نے ہتھے بننے نے، کوئی نماز پڑھ گیا نہیں پہلے ہم بڑا فیصلہ کرو کہ کوئی بڑا نماز نہیں پڑھے گا، اگر کسی بیچارے کے بازو نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، کتنے پھنس گئے اس کو دیکھنے کا نام
ہوتا ہے تو ہمارے لیے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم سے قربان ہوتا ہے میرے دل میں مجھے بے نمانی قربان چاہیے میرا بالکل کھانے لگے میرے بچے کو لے کچھ میں تو اس کو گھر میں جاؤں میرے پہ قربان ہوتا اور قربان ہوتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہو، پاکی اللہ پاک ہے نا، تو یہ دل پاک کرو گے، پہلے صاف کرو گے تو پاک پھر آئے گا نا۔ پھر دل میں ہی ہوتا ہے، عبادتوں کے بھی بت بنا لیے، مظلومیت کے بت بنا لیے، میں بڑا مظلوم ہوں باقی سارے نہیں، میں بہت نیک ہوں دوسرے سارے یہ ساری میں ڈاکٹر میں نے اتنی بات تصویر کی ہے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، میں اتنے نفل پڑھتی ہوں میں تو بیٹی کی پڑھ رہی ہوں، ہاں ہاں بیٹی کے لیے تو اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے، تو اللہ کی عبادت تو خالص اللہ کے لیے، اللہ سونا ہے تو سونے کو دیکھنا ہے، ہر جگہ اسی کو دیکھنا ہے، یہ تو عبادت ہے۔ میں نے کہا سونا عبادت ہے، آپ کی روح سب سے زیادہ قریب اس کے چلی جائے گی۔ اگر آپ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں تو نیند سے بہترین کوئی عبادت مجھے نہیں، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی حکم اور یہ آپ کو بولتے تھے یہاں کلمہ چوک سے ادھر لے آئیں تھوڑا سا، اصل میں کلمہ بھی چوک ہے نا، اور اس چوک سے چاروں طرف ٹریفک ہے، چوک کے درمیان کلمہ آپ نے پل بنا دیا، بائی پاس کر دیا۔